السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے تب ایمان کیسے بچایا جاتا ہے؟ یہ واقعہ ہے 5 ہجری کا، جب مدینہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھر چکا تھا۔ 10,000 کا لشکر اسلام کو مٹانے کے ارادے سے بڑھ رہا تھا اور سامنے تھے صرف 3,000 مسلمان۔ لیکن پھر ایک ایسی حکمت اپنائی گئی جس نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا، اور ایک ایسا مقابلہ ہوا جس نے بہادری کی نئی مثال قائم کر دی۔ آخر کیا تھا وہ راز، اور کون تھا وہ نوجوان جس نے اتہاس بدل دیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو پورا ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ ہے 5 ہجری کا۔ مدینہ منورہ ایسی گھڑی سے گزر رہا تھا جہاں ہر طرف خطرہ منڈا رہا تھا۔ عرب کے الگ الگ قبیلوں نے مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، لگ بھگ 10,000 جنگجو، جن کا ارادہ تھا کہ اسلام کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ مدینہ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے ایک انوکھی ترکیب اپنائی۔ شہر کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی گئی۔ یہ خندق دشمن اور مدینہ کے بیچ سب سے بڑی دیوار بن گئی۔ لیکن ایک دن دشمن کے کچھ بہادر سپاہی خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں ایک ایسا مشہور اور خطرناک پہلوان بھی تھا جسے لوگ 1000 آدمیوں کے برابر طاقتور مانتے تھے۔ وہ میدان میں آ کر زور زور سے للکارنے لگا، تم کہتے ہو تمہارے مرنے والے جنت میں جائیں گے، تو کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ کون ہے جو مقابلہ کرے گا؟ اس کی آواز سن کر کچھ پل کے لیے ماحول خاموش ہو گیا۔ حالات بہت نازک تھے، سامنے موت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اسی وقت ایک نوجوان ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا، ایسا نوجوان جس کی بہادری اور ایمان نے اس دن اتہاس کا رخ بدل دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو عرب کے کئی قبیلے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد قریب 3,000 تھی، جبکہ دشمن 10,000 سے زیادہ تھا۔ ایسے کھلے میں میدان میں لڑائی کرنا بہت بڑا خطرہ ہوتا۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے غزوہ خندق کی وہ یادگار کہانی، جس سے صبر، حکمت اور اللہ پر یقین کی سب سے خوبصورت مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی مشکل وقت میں ایران سے تشریف لائے ہوئے ایک عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی ترکیب پیش کی جو عرب میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک فارس میں جب دشمن زیادہ ہوتا ہے تو ہم شہر کے چاروں طرف خندق کھود لیتے ہیں۔ وقت بہت کم تھا اور کم بہت بڑا، تو مدینہ کے 3 طرف کو گھروں اور کھجور کے باغوں کی وجہ سے کچھ حفاظت تھی، لیکن اتر شمال کے طرف کھلا میدان تھا اور خطرہ بھی وہیں سے تھا۔ اس لیے وہی ایک لمبی خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا، قریب 5.5 کلومیٹر لمبی، اتنی چوڑی کہ گھوڑا بھی پار نہ کر سکے اور اتنی گہری کہ کوئی آسانی سے اتر نہ پائے۔ حالات بہت سخت تھے، سردی کا موسم، کھانے کی کمی اور لگاتار محنت۔ کئی دن ایسے گزر جاتے تھے جب صحابہ اکرام کو پیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ بھوک کم کرنے کے لیے لوگ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن جب صحابہ نے دیکھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا رہے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آئی۔ اس سے ان کا حوصلہ اور بھی بڑھ گیا۔ سب نے مل کر دن رات محنت کی اور جو کام ناممکن لگتا تھا وہ اللہ کی مدد سے ممکن ہو گیا۔ دشمن کے پہنچنے سے پہلے خندق تیار ہو چکی تھی۔ جب ابو سفیان کی سرپرستی میں بڑا لشکر میدان کے قریب پہنچا تو سامنے خندق دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ان کے لیے بالکل نیا طریقہ تھا، تو ایسی رکاوٹ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دشمن خندق کو دیکھ کر سخت غصے میں آ گیا، لیکن اس کے سامنے بے بسی تھی۔ خندق پار کرنے کا کوئی آسان راستہ نہیں تھا۔ دن بیتتے گئے، دونوں طرف سے تیراندازی اور پتھر پھینکنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ سردی اور بھوک ہر کسی کو جھیلنا پڑ رہی تھی۔ اسی بیچ مسلمانوں کے لیے ایک اور بڑا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اندر سے مدینہ میں رہنے والے یہودی قبیلے
بنو قریظہ نے اپنا عہد سمجھوتا توڑ دیا اور دشمنوں سے جا ملے۔ اب حالات اور زیادہ سنگین ہو گئے۔ باہر ایک بڑا لشکر اور اندر سے غداری کا ڈر، ایک طرف سے گھر جانے جیسی استھتی بن گئی۔ تو اس وقت کی حالات کو قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا: جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ گئے، جب ڈر کی وجہ سے آنکھیں ٹھہر سی گئی اور دل گلے تک آ پہنچے اور لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ یہ پریکشا کچھ دنوں کی نہیں تھی، لمبے عرصے تک چلنے والی ایک کٹھن آزمائش تھی۔ بھوک، سردی، خطرہ اور غداری ہر گزرتا لمحہ ایمان اور صبر کی کڑی پریکشا لے رہا تھا۔ دوسری طرف خندق کے باہر کھڑے دشمنوں کی حالات بھی بدل رہی تھی۔ ان کا گھمنڈ اب بے چینی اور غصے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ہو کر بھی ایک خندق کے سامنے رک جانا ان کے لیے بہت بڑی بے عزتی جیسا تھا۔ 20 دنوں سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، ان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی انہیں خندق کا ایک سنکڑا حصہ نظر آیا۔ موقع دیکھتے ہی کچھ جاں بجا سواروں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا اور چھلانگ لگا کر خندق پار کر لی اور سیدھے مسلمانوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جو لوگ خندق پار کر کے آئے ان میں سب سے آگے ایک ایسا خوفناک جنگجو تھا جسے دیکھ کر مسلمانوں کے لشکر میں سناٹا چھا گیا۔ اس کا نام تھا عمرو بن عبد ود۔ وہ کوئی سادھارن آدمی نہیں تھا۔ عرب میں اس کی بہادری اور طاقت کے قصے مشہور تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ اکیلا ہی کئی آدمیوں پر بھاری پڑتا ہے۔ لمبا چوڑا جسم اور دلوں میں بیٹھ جانے والی ہیبت۔ اس نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھا، لیکن اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میدان میں آتے ہی اس نے اونچی آواز میں للکارا: تم کہتے ہو کہ جو تمہارے یہاں مارا جائے وہ جنت میں جائے گا، تو کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ کون ہے جو مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ اس کی آواز اور رعب ایسا تھا کہ کچھ پل کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لوگ اس کی تلوار اور طاقت سے واقف تھے۔ اس نے پھر پکارا اور طنز کے اندر میں کہا: میں پکارتے پکارتے تھک گیا ہوں، کیا کوئی ہے جو مقابلہ کرے؟ اسی گہری خاموشی میں ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے جینے کا اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے محبت اور فکر کے ساتھ فرمایا: علی بیٹھ جاؤ، یہ امر ہے۔ لیکن جب امر نے تیسری بار گھمنڈ سے للکارا: کیا مسلمانوں میں کوئی مرد نہیں رہا؟ تو حضرت علی دوبارہ اٹھے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر فرمایا: علی، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ تب حضرت علی نے وہ جملہ کہا جو ہمیشہ کے لیے بہادری کی مثال بن گیا: یا رسول اللہ، اگر وہ عمرو ہے تو میں بھی علی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ جذبہ دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا امامہ پگڑی باندھا، انہیں زرہ بختار پہنائی اور اپنی مشہور تلوار ذوالفقار ان کے ہاتھ میں دی۔ اب میدان تیار تھا، ایک طرف گھمنڈ اور طاقت اور دوسری طرف ایمان اور یقین۔ آگے کیا ہوا وہی اس واقعے کا سب سے رومانچ حصہ ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بہت بڑا اعلان فرمایا: آج پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میدان میں پہنچ کر عمرو بن عبد ود نے حضرت علی کو دیکھا، مسکرایا اور کہا: اے نوجوان، تیرے والد ابو طالب میرے دوست تھے، میں نہیں چاہتا کہ تیرا خون بہاؤں، واپس لوٹ جا۔ حضرت علی نے پورے یقین اور بے خوفی کے ساتھ جواب دیا: لیکن میں چاہتا ہوں کہ تجھے تیرے گھمنڈ کا انجام دکھاؤں۔ یہ سنتے ہی عمرو کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور لڑائی کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں کے بیچ زبردست مقابلہ شروع ہوا۔ عمرو نے پہلا زوردار وار کیا۔ حضرت علی اپنے ڈھال سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وار اتنا بھاری تھا کہ ڈھال پر اثر پڑا اور ان کے ماتھے پر ہلکی چوٹ آئی۔ اس کے باوجود ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ اب مقابلہ اپنے اصلی روپ میں تھا۔ دونوں بہادر آمنے سامنے تھے، تلواریں ٹکرائی اور میدان میں دھول کا
गुब्बारा छा गया। कुछ देर के लिए दोनों नजरों से ओझल हो गए। हर तरफ सन्नाटा था, सबकी सांसें थम सी गई थी। फिर अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक बुलंद आवाज़ आई, अल्लाह अकबर। यह आवाज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। जब धूल बैठी तो हकीकत सामने थी। अरब का मशहूर जंगजू अम्र बिन अब्द वूद ज़मीन पर पड़ा था और हज़रत अली की बहादुरी ने एक बार फिर सच को साबित कर दिया था। इस जीत ने दुश्मनों के हौसले तोड़ दिए, उनका घमंड चूर हो गया। मुसलमानों के अंदर नया हौसला पैदा हुआ और फिर उसी रात अल्लाह ताला ने ऐसी तेज़ आंधी और तूफान भेजा कि दुश्मन का पूरा लश्कर अपना सामान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन की जीत थी। दोस्तों, यह था ग़ज़वा-ए खंदक का वो शानदार वाक़या जो हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत ईमान और हिकमत में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।